آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سال مئی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کانفلکٹ ہوا تھا جس میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف میزائلز، ڈرونز اور فائٹر جیٹس استعمال کیے تھے۔ پاکستان آرمی نے اپنے توپ خانے یعنی آرٹلری سے فتح 1 اور فتح 2 میزائلز استعمال کیے اور انڈیا میں مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ اب پاکستان کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ اسی توپ خانے سے میڈیم اور لانگ رینج کے میزائلز کو مینج کرنے کے لیے ایک نئی کمانڈ قائم کی جا رہی ہے۔ آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ تو یہ پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ آخر ہے کیا؟ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا سٹرکچر کیا ہے۔ پاکستان آرمی اس وقت 9 کورس، 2 کمانڈز اور کئی ڈائریکٹوریٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان تمام اکائیوں کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرلز کرتے ہیں۔ 2 کمانڈز میں ایئر ڈیفنس کمانڈ اور اسٹریٹجک فورس کمانڈ شامل ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز کے سسٹم کی ذمہ داری اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے پاس ہے، جبکہ ایئر ڈیفنس کمانڈ پاکستانی فوج کی فضائی دفاعی صلاحیت کی ذمہ دار ہے۔ اور اب نئی راکٹ فورس ان کے ساتھ ایک تیسری بڑی کمانڈ ہوگی، لیکن صرف کنونشنل وارفیئر یعنی نان نیوکلیئر کانفلکٹ میں لانگ رینج میزائلز اور راکٹس کے استعمال کے لیے۔ اس نئی کمانڈ کے ماتحت پاکستان آرمی کی 2 آرٹلری ڈویژنز ہوں گی جو کہ پہلے ہی روایتی یا کنونشنل جنگی حالات یعنی نان نیوکلیئر وارفیئر کے دوران میزائل سسٹمز کے استعمال اور آپریشنز کی ذمہ دار ہیں۔ ان ڈویژنز کے پاس کم، درمیانے اور لانگ رینج تک مار کرنے والے میزائل سسٹمز ہیں۔ اس نئی راکٹ فورس کمانڈ کے بارے میں BBC سے بات کرتے ہوئے دفاعی ماہرین اور سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالیہ کانفلکٹ کے بعد پاکستان کی فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ جنگی صورتحال میں پاکستان کے روایتی یعنی نان نیوکلیئر میزائل سسٹمز کو بہتر طریقے سے منظم کرنا ہے۔ یہی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ نئی اسٹرکچرل کمانڈ بنائی گئی ہے تاکہ فوری فیصلے ہو سکیں اور ہتھیار مؤثر انداز میں استعمال ہوں۔ اس کمانڈ کی سربراہی ایک لیفٹیننٹ جنرل کریں گے۔ اور ان دی اینڈ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس ریجن میں پاکستان کے علاوہ روس، چائنا اور انڈیا کے پاس بھی راکٹ فورسز موجود ہیں۔ نیکسٹ جنریشن نیوکلیئر نیٹ ورک کے مطابق انڈیا نے چند سال پہلے انٹیگریٹڈ راکٹ فورس تشکیل دی تھی، جس کا مقصد کسی بھی جنگ میں انڈین ایئر فورس کی ڈائریکٹ پارٹیسپیشن کی بجائے کم خرچ سرجیکل سٹرائکس کی صلاحیت کو فروغ دینا تھا۔